بے شمار لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے اتقا کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا۔ الا رجل افطر علی خمر، سوائے اس بد نصیب آدمی کے، فرمایا جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا یا افطار کیا لیکن رزق حلال نہیں تھا، رزق حرام تھا۔ فرمایا جس نے رزق حرام استعمال کیا، فرمایا روزے کی قبولیت کی پہلی شرط رزق حلال سے روزہ رکھنا، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت یہی بات لکھی ہے۔ فرمایا جس شخص نے روزہ افطار کیا یا روزہ سحری کے وقت جو کھانا کھایا ہے اس میں اگر حرام کا لقمہ ہے، حرام کی کمائی سے لایا گیا وہ کھانا ہے، فرمایا اس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمانا۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی پیاری زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا اخل خالیہ انہو من اصاب مالا من حرام فلبس منہ جلبابا یعنی قمیصا لم تقبل صلاتہ حتی ینحی ذالک الجلباب۔ ان اللہ عز وجل اکرم وعجل یا اخل عالیہ من ان یقبل عمل رجل او صلاتہ علیہ جلباب من حرام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں جس شخص نے بھی ایسا لباس پہنا ہے جس لباس کو اس نے حرام مال سے خریدا ہے، اور میں جب تک وہ اس کے جسم پہ رہے گا ان اللہ عز وجل اکرم وجل من ان یقبل عمل رجل او صلاتہ، فرمایا اس کا کوئی بھی نماز کا عمل، کوئی بھی روزے کا عمل، کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو رزق حلال کا استعمال لازم، فرمایا ذرہ برابر بھی شک آیا رزق حرام کی ملاوٹ آئی، فرمایا روزے جیسی عظیم عبادت بھی سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ اور پیارے پیغمبر کی دوسری حدیث سنیے گا، فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام، فرمایا ایک آدمی نے اپنے لیے لباس خریدا اور 10 درہم کا لباس، اس میں صرف 1 درہم حرام کا مل گیا، تو فرمایا لم یتقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، اور میں جب تک اس نے وہ کپڑا پہن کے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی فرض عبادت کو قبول نہیں فرمانا۔ تو روزے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ رزق حلال کا استعمال کرنا۔ رزق حلال ہوگا تب اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کی قبولیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نے فرمایا
فرمایا ایک آدمی بیت اللہ شریف میں آتا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اتنا لمبا سفر کہ سفر کی وجہ سے اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے اثرات بھی ہیں۔ فرمایا اس کے بال غبار آلود ہے، اس کا جسم بھی غبار آلود میل سے اٹا ہوا ہے۔ فرمایا بیت اللہ شریف کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، یمد الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ فرمایا اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن حالت اس کی یہ ہے مطعمہ حرام، جو کھانا ہے اس کا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، پینا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، جو اس نے پہنے لباس وہ بھی حرام کے پیسے سے۔ انا یستجاب لذالک الدعاء، فرمایا جو کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔